اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن والذي شملت رحمته كل شيء. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النبأ کی آخری آیات ہیں خبر عطا فرماتے ہیں اپنی عظمت سے، اپنی جلال سے کہ وہ رب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے وما فیہما وما بینہما. اس لیے مفسر نے دونوں لفظ استعمال فرما دیے، ورنہ قرآن نے تو فرمایا نا رب السماوات والارض وما بینہما کہ وہ رب ہیں آسمانوں کے اور زمینوں کے اور جو ان کے درمیان ہے. لیکن اصل میں اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ محاورات ہوتے ہیں، ورنہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اور بعض مخلوق ہے جو آسمانوں کے اندر ہے، جو پہلے آسمان میں ہیں، دوسرے آسمان میں ہیں، تیسرے آسمان میں ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں ہیں. اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں. اور جیسے کہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس مبارک میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان یئت. آپ نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اور فرمایا کہ آنی چاہیے. یعنی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جی، اونٹ کے اوپر پلان رکھتے ہیں لکڑی کا، پھر اوپر سامان رکھتے ہیں تو جب وزن زیادہ ہو تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آسمانوں سے بھی آواز پیدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وجہ یہ ہے کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہے. تو اتنی مخلوق تو آسمانوں میں رہتی ہے کہ آسمانوں کی بھی ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں. اور پھر آسمان ایک نہیں، 7 آسمان ہیں. آپ یہ زمین میں جو رہتے ہیں جس کے اوپر آپ گزار رہے ہیں تو پورا آسمان اس کے اوپر ہے، اور پھر جو اس سے اوپر ہے اس سے لازمی بات ہے کہ بڑا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ہے. اور وہ آسمان اس پوری دنیا زمین سے کتنے بڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. تو اس لیے اس کے اندر جو اتنی اللہ کی مخلوق رہتی ہے تو اب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں رب السماوات آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب اور جو ان کے درمیان میں ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان. تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ وما فیہما وما بینہما، چاہے آسمانوں کے اندر ہے یا آسمانوں کے درمیان ہے. مقصود یہاں محاورتاً ہوتا ہے کہ وہ سب کے رب ہیں، یعنی کوئی چیز جو ہے اس کی قدرت سے، اس کے جلال سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، چاہے آسمانوں سے نیچے ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو یا چاہے زمین کے اندر ہو. بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو زمینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. اسی طرح بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو دریاؤں اور بحر پانی کے اندر چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. ابھی آپ دیکھیں نا سمندر کے کنارے پہ جائیں، صرف مچھلیاں اور یہ چیزیں جو سمندر سے پکڑتے ہیں ان کی اتنی قسمیں ہیں کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اب کیا کیا چیزیں نکل رہی. اچھا، اور پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ جتنا سمندر بڑا ہے مختلف علاقے میں مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر. یعنی بعض دریاؤں میں مثلا ایک مچھلی پائی جاتی ہے، دوسرے دریا میں وہ نہیں پائی جاتی. بعض سمندروں میں ایک چیز پائی جاتی ہے اور دوسرے سمندروں میں اور جزائر میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. اس لیے یہ محاور جیسے فرمایا للہ المشرق والمغرب کہ مشرق و مغرب جو ہیں اسی کی ذات کے لیے ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ساری کائنات اسی کے لیے.
یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ استعمال میں تو مشرق اور مغرب کا لفظ آ گیا، شمال اور جنوب کا نہیں آیا، اوپر اور نیچے کا بھی نہیں آیا، ورنہ جہتیں جو ہیں جیسے مشرق ہے مغرب ہے، اسی طرح شمال بھی ہے، اسی طرح جنوب بھی ہے، اسی طرح فوق بھی ہے، اسی طرح تحت بھی ہے۔ تو تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس وضاحت فرما دی کہ رب السماوات والارض وما فیہما وما بینہما، جو آسمانوں کے اندر ہے اس کا بھی وہی رب ہے، اور جو زمینوں کے اندر ہیں اس کے بھی وہی رب ہیں۔ اور لفظ ربوبیت جو ہے اس سے بھی کمال رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ سب کے پالنے والا، رب مانا پالنے والا۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت، کہ وہ گھر کے سنوارنے والی ہوتی ہے، گھر کے حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، گھر کے اشیاء کی نگرانی کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں جی اولاد کی تربیت کے لیے، تو وہ ایسی ذات پاک ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا بھی فرمایا، پھر ان کی تربیت بھی فرمائی، پھر ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ تو جو اتنی بڑی ذات عظیم ہے اس کے سامنے آدمی انکار کرے، اس لیے اپنی عظمت و جلال کے بعد فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کہ کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی، لا یملکون منہ خطابا لا یقدر احد علی ابتداء مخاطبته الا باذنه كقوله تبارک وتعالى من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه وكقوله تبارک وتعالى یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه وإلى آخر الآیہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یملکون منہ خطابا۔ اب مفسر دیکھیں ابن کثیر نے کیا ترجمہ فرمایا کہ لا یقدر احد علی ابتداء مخاطبته الا باذنہ، کہ کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ابتدا میں بات کر سکے۔ یہ ابتدا میں بات کیوں کہا؟ اس میں اصولاً، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کہ لا یملکون منہ خطابہ، کہ وہ طاقت نہیں رکھتے اس سے خطاب کرنے کی، لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا یقدر احد، کسی انسان، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ ابتدا کر سکے اللہ سے کلام کرنے کی بغیر جب تک کہ اذن نہ ہو۔ تو اس سے وضاحت یہ فرمائی، اصل مقصد مفسر کا یہ تھا کہ دوسری آیات میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے انبیاء درخواست کریں گے، دوسری آیات مبارک میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ شفاعت بھی کریں گے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تو کئی شفاعت ہیں، شفاعت کبریٰ بھی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ تو مفسر نے فرمایا یہ نہیں کہ اللہ سے کوئی بات نہیں کرے گا یا اللہ سے کوئی عرض نہیں کرے گا، مقصد یہ ہے کہ بولنا بغیر اذن کے نہیں ہوگا، یعنی کسی کی طاقت ہو کہ خود بخود بات شروع کر دینا، جب تک اذن نہ ملے اس وقت تک بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، یعنی کوئی ابتداء مخاطبت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اذن نہ دے، اور جب اللہ اذن عطا فرما دے پھر بولیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی ملک کے، بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، اسی لیے ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو بالکل براہ راست خطاب جو ہے اللہ کی طرف سے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ تو اس لیے قیامت میں بھی اللہ پاک اپنے انبیاء کو مخاطب فرمائیں گے، قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مومنین کو مخاطب فرمائیں گے، اور قیامت میں بھی مومنین اپنے اللہ کے آگے درخواستیں پیش کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے اللہ کے آگے سفارشیں پیش کریں گے۔ تو مفسر نے فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خود ابتدا کر کے بغیر اجازت کے بولنا شروع کر دے، یہ کسی کو طاقت نہیں۔ اور بعض علماء کرام نے ایک دوسرا بھی بڑا لطیف اشارہ فرمایا، انہوں نے کہا یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یقدرون، یہ نہیں فرمایا کہ لا یستطیعون، فرمایا لا یملکون۔ لفظ ملک ہے، یعنی کسی کو بولنے کا اختیار ہونا، کسی کے ملک میں ہو، یعنی اس کو یہ قوت ہو کہ وہ اللہ سے بغیر اس کے بول لینا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ نے حکم دے دیا تو اب اختیار مل گیا، جیسے کہ قرآن نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ذات ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے اللہ کی درگاہ میں بغیر اللہ کے اذن سے۔ اللہ اذن عطا فرمائیں گے، اللہ اجازت عطا فرمائیں گے، تو پھر انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے،
حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائے گا۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش جو ہے اس کے خاندان کے 10 آدمیوں میں قبول فرمائیں گے، اور فرمایا وہ 10 آدمی بھی ایسے ہوں گے جن کو جہنم کا پروانہ ایشو ہو گیا ہوگا، جاری ہو چکا ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ، لیکن اللہ کا حافظ قرآن بندہ عرض کرے گا میرا اللہ، میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، مومن ہیں، گناہ گار ہیں، مہربانی فرمائیں، تو اللہ ان کی سفارش جو ہے قبول فرمائے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذات، کوئی جی نہیں بول سکتا اس دن بغیر اس کی اجازت سے، اس لیے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، اور آگے فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا ما هو على أقوال، أحدها ما رواه الأوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه، الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح والآمش، الرابع هو جبریل، قاله الشعبی وسعید بن جبیر والضحاک۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اب روح سے کیا مراد ہے؟ روح کے بارے میں مفسرین کے اختلاف اقوال ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد ہے ارواح بنی آدم، کہ جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد کے ارواح ہیں لہذا وہ بھی ایک صف میں ہوں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے وعدہ لیا الست بربکم قالوا بلا، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح جو ہے اس سے مراد جنس ہے اور مراد ہے ارواح بنی آدم۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے فرمایا روح جو ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ ہم بنو آدم، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، جیسے مثلا یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک قوم ہے، ایک مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں بھی راجح اقوال یہی ہیں کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی اور ایسی مخلوق ہے کہ جو آدم کی اولاد میں نہ ہونا، انہوں نے کہا وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس اعتبار کہ پھر نوح علیہ السلام ہوئے آدم علیہ السلام کی اولاد، اور پھر دنیا کے اندر جتنی اب مخلوق اللہ کی بس رہی ہے یہ سب اولاد نوح علیہ السلام، یعنی اس لیے کہ قرآن پاک نے ایک جگہ تصریح فرما دی ہے کہ وجعلنا ذریتہ هم الباقی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو باقی رکھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے 3، حام، سام اور یافت، تو جتنی دنیا میں یہ نسلیں پھیلی ہیں، قومیں پھیلی ہیں، پھر یہ ان 3 سے پھیلی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اتنی زیادہ ذریت بڑھا دیں اور نسل اور دردسل اس کے اندر آبادی زیادہ پیدا فرما دیں، تو اس لیے علماء نے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج ہیں، وہ بھی اولاد یافس ہیں، اب بعض لوگوں نے جیسے کہ روایات میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مغول تھے، بعض نے کہا کہ وہ جو تاتاریوں کا فتنہ اٹھا تھا وہ یاجوج اور ماجوج تھے، اور بعض نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج سے ترک قوم مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج سے یہ چینی اور روسی مراد ہیں۔ تو یہ علماء کے خیالات ہیں، مختلف روایات کتب سابقہ کو سامنے رکھنے کے بعد ایک تخیل ہے اور خیال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جن کو ذوالقرنین نے بند کر دیا ان کی کچھ نسلیں باہر بھی رہ گئی، بند تو ان کو کیا گیا جو مفسدین تھے، جو زمین میں فساد کرتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے، لیکن ان کی نسل میں کچھ ایسے بھی تھے جو فساد نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تاتار بھی ان کی نسل میں ہوں، مغول بھی ان کی نسل میں ہوں،
یہ قومیں بھی اس نسل سے تعلق رکھتی ہوں. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ وہ بھی اولاد آدم ہیں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ روح جو ہے اس کا اطلاق کیا گیا قیامت میں ایک مخلوق پر، لیکن ہوں گے وہ بھی آدم کی اولاد، یعنی وہم بنو آدم. بس یہ دو قول ہو گئے. اب تیسرا قول مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے بعض علماء کرام سے کہ اللہ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ، انہوں نے کہا کہ روح جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ بنو آدم نہیں ہے. انہم علی صورت بنو آدم، یعنی ان کی بھی شکل ایسی ہوگی جیسے آدم کی اولاد کی شکلیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ تو وہ بشر ہوں گے یعنی نہ انسان ہوں گے، اور ولا ملائکہ، اور نہ وہ فرشتے ہوں گے، یعنی فرشتے بھی نہیں ہیں اور بشر بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری جنس ہے، ایک تیسری مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ انہم لا یاکلون ولا یشربون، وہ نہ کھاتے ہوں گے اور نہ پیتے ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ روح اس مخلوق کا نام ہے. یہ تیسرا قول ہے مفسرین کرام کا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ روح جیسے ہمارا مثلا آدمی ہم کو کہا جاتا ہے، جنات کو جن کہا جاتا ہے، فرشتوں کو ملک کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک قوم ہے جن کو روح کہا جاتا ہے. اور وہ قوم جو ہے ان کی شکلیں بھی انسان سے ملتی جلتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہم لا یاکلون ولا یشربون، نہ وہ کھاتے ہوں گے اور نہ وہ پیتے ہوں گے، اور وہ سب وسطہ جو ہے اللہ کی درگاہ میں کھڑے ہوں گے. تو یہ تیسرا قول مفسر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. بعض علماء کرام نے اصل وجہ یہ ہے نا جی کہ یوم یقوم الروح والملائکہ، روح کا ذکر علیحدہ ہے اور ملائکہ کا ذکر علیحدہ ہے. تو اس لیے علماء کرام کو تحقیقات کرنی پڑی کہ بھئی ملائکہ الگ ہوئے تو روح اس کا مطلب ہے کوئی علیحدہ چیز ہے جس کو اللہ نے علیحدہ ذکر فرمایا ہے. تو اصلی ان کو بعض کتب متقدمہ اور کتب سابقہ سے جو روایات ملی ہیں، تو بعض نے کہا کہ روح جو ہے بنو آدم ہوں گے، بعض نے کہا کہ روح جو ہے خلق آخر ہے، بعض نے کہا روح سے مراد ارواح بنی آدم ہیں، اور رابع قول جو ہے کہ روح سے مراد جبریل ہے، جبریل علیہ السلام. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کے بارے میں تائیدات جو ہیں ہمیں قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ملتی ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ اللہ کا قرآن جو ہے اپنی تفسیر خود بھی بیان فرماتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی ایک جگہ ابہام آیا، پھر دوسری جگہ بیان آ گیا، ایک جگہ اجمال آیا، دوسری جگہ تفصیل آ گئی، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا، دوسری جگہ اس کے جزئیات آ گئے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، تو اب جب ہم قرآن میں نظر ڈالتے ہیں تو قرآن نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ وہاں روح سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اسی طرح سورۃ القدر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے بڑی عظمت والی رات ہے، کہ یتنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اترتے ہیں. ورنہ جبریل علیہ السلام کا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انقطاع عن الوحی ہو گیا، کیونکہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی رسالت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کو جو اللہ نے کتاب دی ہے قرآن پاک اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور آپ کی شریعت اسلام کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی. تو اب جبریل کا وحی لانے کا سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہو گیا، لیکن جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر کی رات میں اترتے ہیں. تو یہ شرف ہے لیلۃ القدر کا کہ لیلۃ القدر اتنی باعظمت رات ہے، اتنی اللہ کے ہاں مرتبے والی رات ہے کہ جس میں فرشتے جبریل بھی اترتا ہے، اس لیے وہاں بھی جبریل کو روح کہا گیا. تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکہ، کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح علیحدہ والملائکہ عطف ہے، تو یہ علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تفخیما لشأنہ، کہ حضرت جبریل کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے حضرت جبریل کو جو عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام ملائکہ میں سے 4 ملائکہ جو ہیں وہ افضل ہیں. جیسے انبیاء میں رسول افضل ہیں،
اور رسولوں میں اولو العزم من الرسل افضل ہیں، اور اولو العزم من الرسل میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ تمام اور رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ اسی طرح تمام ملائکہ جتنے ہیں لا یعلم عددہم الا اللہ، ان کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ ان سب میں افضل ملائکہ جو ہیں وہ 4 ہیں، جن کا عام طور پہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور اسی طرح اسرافیل، اور بعض علماء نے لکھا اسرائیل یا اسرائیل، یہ 4 ملائکہ جو ہیں ان کو اللہ نے بڑا شرف دیا۔ اور پھر ان 4 ملائکہ میں بھی افضل جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اچھا، اور اسی طرح قاعدہ یہ ہے، خدا کی قدرت ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کام تفویض فرما دیے۔ اب جبریل علیہ السلام کے ذمے یہ تھا کہ وحی لے آئیں انبیاء پر، اسی طریقے سے کسی کے ذمے ملک الموت ہے، ذمے ہے قبض ارواح کا کام ذمے ہے، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق فنا ہو جائے گی تو آخر میں صرف یہی 4 فرشتے بچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اب کتنی مخلوق اللہ کی زندہ ہے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ سوال جو ہوتا ہے مزید اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور مزید اس بندے کی ہدایت اور تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری مخلوق کو جاننے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو ہر چیز کے عالم ہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کریں گے کہ یا اللہ، اب تو آپ جانتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم 4 فرشتے بچ گئے، باقی تو سب ختم ہو گئے اور کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے جبریل علیہ السلام کو کہ اب 3 فرشتے جو ان کا روح تم قبض کرو، تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں یہ نہیں کہ موت دینے کا اختیار فرشتے کو تھا، اب اس کو موت دینے کے لیے جبریل کی ڈیوٹی لگ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو صرف ڈیوٹی ہے جس کے ذمے اللہ لگا دے، کسی کے ذمے بادلوں پہ ڈیوٹی لگا دی، کسی کے ذمے ہواؤں پہ ڈیوٹی لگا دی، کسی کے ذمے جناب کرامن کاتبین کی لکھنے کی ڈیوٹی لگا دی، کسی کے ذمے سیاحین فی الارض زمین میں پھرنے والوں کی ڈیوٹی لگا دی، اور کسی کے ذمے جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نیک بندوں کو اچھے کام کے خیالات ڈالنے کی ڈیوٹی فرما دی۔ تو اس لیے فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام کو کہ اب تم تینوں کا روح جو ہے وہ قبض کرو۔ تو جبریل علیہ السلام ان 3 کا روح قبض کریں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ہاں اب کون باقی رہا؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں اب تو صرف آپ کا ایک عبد ضعیف، ایک آپ کا بندہ ضعیف اور کم جبریل باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ میرا فیصلہ ہے کہ جو دنیا پیدا ہوئی ہے اس پہ فنا آئے گی، لہذا تم بھی مر جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ فرمائیں گے۔ تو لہذا جبریل علیہ السلام چونکہ اشرف الملائکہ ہیں، ان کو اللہ نے ملائکہ میں ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت بڑا شرف دیا ہے، اس لیے ان کا ذکر جو ہے علیحدہ کیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا جی، آپ مثلاً کوئی دعوت کریں، آپ کی کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی دعوت ہے، اور اس دعوت میں آپ کے پاس گورنر بھی آئے اور لوگ بھی آئے، تو اس کا نام آپ علیحدہ لیتے ہیں، جی میری دعوت میں جناب بڑے بڑے لوگ ہیں، گورنر صاحب بھی آئے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی تو لوگوں میں شامل ہے نا، وہ بھی تو انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاں چونکہ ایک عہدہ ہے تو اس کا نام علیحدہ لیا جاتا ہے۔ تو جس کا ذکر علیحدہ کیا جائے معنی تکریم و تعظیم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ حضرت شعبی نے، سعید ابن جبیر نے اور ضحاک نے کہا کہ جبرائیل ہیں، وَيَسْتَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس قول کی تائید اور شہادت بھی ملتی ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ وقال مقاتل یا روح واشرف الملائکہ واقرب الی الرب عز وجل وصاحب الوحی، انہوں نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ سب ملائکہ میں سے زیادہ شان والا ہے، اور وہی جو وحی لانے والا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو زیادہ قرب حاصل ہے۔ تو یہ اقوال آئے، اور ایک 5واں قول بھی مفسر نے نقل کیا ابن کثیر نے کہ روح سے مراد جو ہے قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن بھی کھڑا ہوگا، کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دربار میں ہر چیز حاضر ہو سکتی ہے، جس کو بھی حکم دیں گے، لیکن بہرحال قول راجح وہی ہے زیادہ انشاءاللہ جیسے کہ آپ پڑھیں گے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ روح سے مراد جو ہے وہ قرآن بھی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ قرآن میں روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہوا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
وہاں اللہ نے قرآن پر روح کا اطلاق فرمایا. اس کی وجہ اصل میں کیا ہے یاد رکھیں کہ روح سے یہ بدن جو ہے اس میں ایک جسد ہے ایک روح ہے. ایک ہمارا ہڈیاں اور جسد اعضاء ہے اور ایک اس کے اندر روح. روح جو ہے وہ حیات بدن کا ذریعہ ہے. جب تک روح اندر ہے انسان زندہ ہے. جب روح خارج ہو گئی انسان مر گیا, موت آ گئی. تو اسی طرح جیسے روح حیات ابدان کا ذریعہ ہے, اللہ کا قرآن حیات ایمان کا ذریعہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن آتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور دوسرے مقام میں فرمایا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. قرآن پاک جو ہے وہ بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا. قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی دنیا نہ مقابلہ کر سکی ہے نہ قیامت تک کر سکی. کے بعد علماء نے تو ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ صرف معجزہ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن معجزہ ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف معجزہ ہو. انہوں نے کہا قرآن معجزہ بھی ہے اور معجز نما بھی ہے. یعنی کیا مانا کہ خود بھی معجزہ ہے اور آگے قرآن نے پھر خود بھی کئی معجزے بنائے ہیں کہ آج جتنے بڑے علماء کا نام لیتے ہو وہ عالم بنے تو کیا پڑھ کے عالم بنے. آج جتنے بڑے بڑے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر سیدنا ابی بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سید عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب, زید ابن ثابت, یہ تمام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ تمام صحابہ جو اس مقام پہ پہنچے تو کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک قرآن نہ ہو. کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکا جب تک کہ اتباع قرآن نہ ہو. کوئی بڑے سے بڑا مرتبے والا اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکا جب تک کہ اس کا قرآن پر ایمان اور قرآن سے تعلق نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ قرآن صرف معجزہ ہو, بلکہ قرآن نے تو آگے ایسے معجزے بنائے, ایسے انسان پیدا کیے, ایسے علماء پیدا کیے, ایسے مفکر پیدا کیے, ایسے مدبر پیدا کیے ہیں اور قیامت تک پیدا کرتا جائے گا کہ جو بھی قرآن پڑھیں گے اور جو بھی قرآن پہ عمل کریں گے, جو بھی قرآن میں تدبر و تفکر کریں گے, اللہ ان کو بھی علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن اس سے مراد ہے کیونکہ قرآن جو ہے یہ بھی ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے بدن کے لیے روح ہو. اس لیے شرط یہ ہے کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب کرے, ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہی نہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, چومتے ہیں, غلاف بھی دیتے ہیں, اونچے مقام پہ بھی رکھتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے, قرآن پاک کے حکم کے مطابق زندگی نہیں اپنی گزارتے. تو اس لیے فرمایا کہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر اتارا روح سے مراد کیا ہے, قرآن ہے. اس لیے فرماتے ہیں الخامس انه القرآن قاله ابن زید كقوله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. القول السادس انه ملك من الملائكه بقدر جميع المخلوقات. اب ایک چھٹا قول بھی مفسر نے ذکر فرمایا. انہوں نے کہا کہ روح جو ہے ملک من الملائکہ, اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوق کھڑی کرو تو ایک صف اور وہ اکیلا سب کے برابر کھڑا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا. اور خدا کے بندے دنیا میں دیکھ لو, ایک معمولی خفیف آدمی ہے, ایک درمیانہ ہے, ایک موٹا ہے. تو جو اللہ ایسے بنانے پہ قادر ہے وہ اتنا بڑا بنانے پر بھی قادر. ورنہ دیکھ لیں ایک آدمی آپ دیکھیں گے ایسے ماشاءاللہ کہ ہوا آئے تو گر جائے, دوسرا آدمی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے مضبوط ہے, تیسرا دیکھیں پہاڑ چلا جا رہا ہے. تو اگر ان بندوں میں کوئی خفیف ہے, کوئی متوسط ہے, کوئی بہت زیادہ قوی ہے. اچھا بعض اوقات عجیب سی بات ہوتی ہے کہ باپ ماشاءاللہ بڑا قوی ہے اور بچہ بڑا خفیف. بعض اوقات عجیب شان ہوتی ہے کہ باپ جو ہے کمزور ہے اور بچہ اللہ نے بڑا مضبوط پیدا کر دیا. تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ اتنا بڑا فرشتہ, جو چھوٹا فرشتہ بنانے پہ قادر ہے تو بڑا فرشتہ بھی بنانے پہ قادر ہے. جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. حضور پاک نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے
کہ جبرائیل اور بھی کوئی فرشتہ ہے جس کے آپ سے بھی پر زیادہ ہوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا حضور میرا تو 600 پر ہے، اللہ کا ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے 5000 پر ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ ایک پر بھی پھیلائے تو پوری دنیا کے اوپر چھا جائے، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کی عظمت و جلال ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بزغائن ایک جسے آپ کرڑی کہتے ہیں اتنا بن جاتا ہے ڈر سے اللہ کے جلال، اللہ کے عظمت اور جلال کے سامنے پھر اس کی اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن روح ایک صف ہوگا اور فرشتے جو ہیں وہ ایک صف ہوں گے، تو انہوں نے کہا ملک من الملائکہ، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوق کھڑی کرو تو ایک صف اور وہ اکیلا کھڑا کر دو تو ان کے برابر ایک صف بن جائے گا۔ اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح سے اور کئی مخلوقات ہیں جو اللہ جو چاہیں جیسے بنا دیں وہ ہر بات پہ قادر ہیں، اس کی قدرت کے آگے کسی قسم کا انکار نہیں ہوتا۔ قد قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس قوله تبارک و تعالی، اب حضرت ابن عباس سے بھی ایک قول نقل کیا گیا، یوم یقوم الروح قال هو ملک عظیم من اعظم الملائکۃ خلقا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک اللہ کا بڑا فرشتہ ہے اور سب ملائکہ میں سے بڑا ہے۔ وقال ابن جریر حدثني محمد بن خلف الاسقلانی يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده وهذا قول غریب جدا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ایک قول اور بھی نقل فرمایا ہے علقمہ ابن مسعود سے، انہوں نے کہا کہ الروح جو ہے وہ ہے چوتھے آسمان میں، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، آسمانوں سے بھی بڑا ہے اور زمینوں سے بھی بڑا، اور فرمایا کہ وہ فرشتہ جو ہے ہر روز 12,000 اللہ کی تسبیح کہتا ہے، اور ہر تسبیح سے پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے کئی ہزار فرشتے پیدا فرماتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ قول انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے، غریب ہے اور انتہائی طور پہ غرابت پائی جاتی ہے۔ اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ علماء کرام یہ تمام اقوال ذکر کر دیتے ہیں تاکہ طالب العلم جو ہے وہ ذرا مانوس ہو جائے، اس کو تمام باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ جب وہ کوئی نئی بات سنے تو وہ گھبرا نہ جائے اور پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ تفاسیر کے اندر صحیح باتیں جہاں نقل فرماتے ہیں وہاں کوئی ضعیف روایت بھی ملے تو نقل کر دی، کوئی غریب قول بھی ملا تو نقل کر دیا، اور تمام اقوال کے بعد پھر ایک فیصلہ کر دیا کہ بھی اصل بات تو یہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، 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 تاکہ طالب العلم جو ہے وہ ایک روشنی میں آ جائے، اور اس سے جب سارے معلومات ہوں گے تو اگر کوئی آدمی بات کرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی نہیں وہ تو قول قابل حجت نہیں ہے، وہ تو قول غریب ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اگر ایک آدمی نے سنا ہی نہ ہو تو سننے کے بعد فوراً گھبرا جائے گا کہ بھئی میں تو آج تک جبریل سمجھتا رہا اور یہ بات تو اور نکل آئی۔ اس لیے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ سارے اقوال مبارک جو ہیں ان کو ذکر فرما دیتے ہیں۔ ویسے اللہ کے آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، اور پھر حدیثوں میں یہ تو موجود ہے کہ ہر فرشتہ جو ہے وہ تسبیح کہتا ہے، اور بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی تسبیح جو ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی کے ذمہ تسبیح ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کے ذمہ تحمید ہے الحمدللہ الحمدللہ، کسی کے ذمہ تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، کسی کے ذمہ تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے تمام فرشتے جو ہیں وہ کسی نہ کسی تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ اور ویسے تو قرآن پاک نے فرما دیا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس کے مختلف باتیں لیتے ہیں کہ جی کوا جو ہے وہ کاں کاں کر رہا ہے اور طوطا جو ہے وہ ٹی ٹی کر رہا ہے، ہمیں یوں سمجھ آتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تسبیح قالی میں یا تسبیح حالی میں مشغول ہے۔ وقد قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عوس المصري قال حدثنا وهب الله بن روح بن حبيرة قال حدثنا بشر بن بكر
قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والارضين بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت. وهذا حديث غريب جدا وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الاسرائیلیات واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روایت اور بھی آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت میں فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے یہ بات حضور پاک سے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ اللہ اگر اس کو حکم دیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو ایک لقمہ بنا لو تو ایک لقمہ بنا کے نکل جائے سب جتنے آسمان اور زمینیں. ویسے بہرحال اللہ کی قدرت کے آگے تو کوئی چیز مشکل نہیں، جیسے کہ صحیح روایات میں یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قریہ لوط جو ہیں قراء قوم لوط 5 بستیاں تھی قوم لوط کی اور جن میں لاکھوں کی آبادی، یہ نہیں کہ وہاں کوئی 2 4 5 10 آدمی رہتے تھے، لاکھوں انسانوں کی آبادی تھی. اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اس قریہ یہ بستیاں جو ہیں ان کو زمین کے اصل سے من تخوم الارض جہاں زمین کی بنیاد ہے وہاں سے ان کو اٹھاؤ اور آسمانوں کی طرف لے آؤ. تو اس فرشتے نے اٹھا لیا ہاتھ پہ اور آسمانوں کی طرف لے گیا. پھر حکم ملا کہ اب ان کو اوندا گرا دو. اتنی بڑی زمین کو اٹھا کے اتنی بڑی مخلوق کو لے جانا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے ایسے فرشتے بھی موجود ہیں اور اللہ نے ان کو ایسی قوت بھی دی ہے. اور جیسے کہ اور بھی صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے تھے اس منجنیق میں اور آپ کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو اللہ کا فرشتہ آیا جو پہاڑوں پہ ہے. اس نے آ کے عرض کیا حضرت اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ایسے ملا دیتا ہوں اور دونوں پہاڑ اٹھا کے ملا دوں، اندر جتنی کافر ہیں پس کے مر جائیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ نے فرمایا لا حاجت علی، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میں تجھ سے مدد نہیں مانگتا، میں تو اللہ کا خلیل ہوں، میں تو اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد تھوڑی مانگوں گا. تو اور فرشتہ آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے اگر آپ حکم دیں تو میں یہ پورے کا پورا جو آتش کدا انہوں نے بنایا سارا اٹھا کے ان کے اوپر الٹ دوں. اور فرمایا لا حاجت نہیں، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اگر اللہ کا ایسا کوئی فرشتہ ہو تو اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے. لیکن مفسر کہتا ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ موقوف ہو، یعنی حضرت ابن عباس نے خود یہ بات بیان کی ہو. اور حضرت ابن عباس نے کیسے بیان کی؟ انہوں نے کہا ان کو شاید کتب اسرائیلیہ سے جو پہلے یہودیوں کی کتابیں ہیں وہ کتابیں ملتی تھیں اور ان کتابوں سے بعض اقوال جو ہے پڑھتے تھے اور نقل فرما دیتے تھے. جیسے کعب احبار، جیسے وہب ابن منبہ، ان کے بعد بھی روایات اسرائیلیہ کے بہت بڑے ذخائر تھے، تو وہ بھی ان میں سے کچھ عجائب اور غرائب جو ہیں وہ سنا دیتے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ حدیث مرفوع تو نہیں ہے، البتہ موقوف ہو سکتی ہے حضرت ابن عباس تک. اور حضرت ابن عباس نے یہ بات شاید کتب اسرائیلیہ سے نقل کی ہو، ورنہ کسی صحیح حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی. وتوقف ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فلم یقطع بواحد من هذه الاقوال كلها والاشبه عندي والله اعلم انهم بنو آدم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے یہ سارے قول نقل کیے، سارے اقوال نقل کیے ہیں، اور سارے اقوال نقل کرنے کے بعد وتوقف ابن جریر نے توقف کیا. بھائی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ زیادہ راجح اور قوی قول کون سا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ ہی جانتے ہیں کہ روح سے مراد حقیقتاً کیا ہے، جبریل ہے یا کوئی اور مخلوق ہے یا اولاد آدم ہیں. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والاشبہ عندی، کہ زیادہ بات میرے نزدیک دل کو لگنے والی یہ لگتی ہے کہ وہ بھی اولاد آدم، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں گے، کیونکہ آیات کا سیاق اور سباق جو ہے وہ اسی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، قیامت کی نشانیاں اور عظمت کے بعد احوال کافرین کا ذکر آیا، پھر احوال شہداء کا ذکر آیا، پھر اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر آیا. تو مفسر فرماتا ہے کہ مجھے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے والاشبہ عندی، میرے نزدیک یعنی یہ بات جو ہے کچھ زیادہ اسی طرف ہے
کہ بنو آدم مراد ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ يَأْتِي لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَكَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ صَوَابًا حَقًّا وَمِنَ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو صَالِحٍ وَإِكْرَمَةَ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ کسی کو بولنے کا اذن نہیں ہوگا مگر جس کو رحمان اذن عطا فرمائے، کوئی بھی نہیں بول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن بات نہیں کریں گے مگر اللہ کے رسول۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ جب سب انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو مجھے بولنے کا حکم ہوگا کہ میں صرف اللہ کے آگے بولوں گا اور عرض کروں گا۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں۔ جیسے بہت سارے اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائی بعض اوقات جہالت کی وجہ سے اور بعض اوقات بیچارے اندھی محبت میں آ کر یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پیر چھڑا لے گا اور ہمارا مرشد چھڑا لے گا اور مرشد بڑا مضبوط پکڑنا چاہیے۔ وہ خدا کے بندے، ساری دنیا کے مرشد جو اکٹھے کرو تو حضور سے بھی کوئی بڑا مرشد بن سکتا؟ اللہ کے بندے، ساری کائنات کے جتنے مرشد ہیں، سارے جتنے پیر ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، صوفی ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، سب کو اکٹھا کرو تو ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت میں میزان کیا جائے گا، ایک پلڑے میں ابو بکر ہوگا اور ایک پلڑے میں پوری امت ہوگی، میرا ابی بکر بھاری ہوگا۔ ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ساری کائنات اکٹھی ہو کر سیدنا ابی بکر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، وہ وزن میں بھاری ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے ساتھ تولا جائے گا تو عمر بھاری ہوگا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ تمام کائنات اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول بھی ایک پلڑے میں ہوں گے اور مجھے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو سب سے میں بھاری ہوں۔ تو سب سے زیادہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو اسی سے ذرا آپ عقیدے کا اندازہ لگائیں کہ قیامت میں جب ساری مخلوق عاجز ہو کے جائے گی آدم کی خدمت میں کہ آدم علیہ السلام آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ ساری کائنات کی مخلوق کے ابا ہیں، اتنی مہربانی کریں، اللہ کو اتنا عرض کریں کہ پیشی شروع فرمائیں، بس مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، جو بھی جزا ملے ہمیں قبول ہے، لیکن ہم تو عذاب میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ کا پیغمبر کہے گا نفسی 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 خشیت علی نفسی، کہ بھائی میں تو اپنی جان پہ ڈر رہا ہوں، میں تو خود آج جرت نہیں کر سکتا۔ فاتو نوح علیہ السلام کے بعد جاؤ، شاید تمہاری درخواست پیش کر دیں، تو 1,24,000 پیغمبر جواب دے دیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور جس کی آیت جو ہے قرآن میں اصل جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ اللہ فرماتی ہے کہ قیامت والے دن ہم سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں قوموں نے کیا جواب دیا، تو کہیں گے اللہ میاں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اندازہ کریں، حالانکہ انبیاء کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے جلال اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہاں ادب کا تقاضا یہی تھا کہ انہوں نے کہا یا اللہ ہم کیا جائیں، آپ جو اللہ والغیوب ہے، آپ کو تو سارا پتہ ہے، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر ہم سے کیسے پوچھتے ہیں؟ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے اللہ پاک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمائیں گے، اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اتنے شان والا پیغمبر ہے کہ جس کو اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، اور اتنے شان والا پیغمبر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اے امت کے لیے آگے میں ہوں گا، اول میں ہوں گا اور آخر میں عیسیٰ ہوگا، تو اللہ میری امت کو ہلاک نہیں کریں گے، اللہ میری امت کو برباد نہیں کریں گے۔ اتنی شان والا پیغمبر ہے، فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ مانو، اللہ کے سوا مشکل کشا اور حاجت روا مانو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ 500 سال تک اللہ کے جلال کے آگے کانپتے رہیں گے، جواب نہیں دے سکیں۔
اور 500 سال کے بعد کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا اللہ تیری ذات پاک ہے شرک سے، تیری ذات پاک ہے شریکوں سے، میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس بات کا مجھے حق نہیں؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی خدا مانو؟ اندازہ کریں تو جہاں انبیاء کا ہی عالم ہوگا وہاں پیر چھڑا لے گا اور وہاں فلانا چھڑا لے گا اور فلانا چھڑا لے گا۔ یہ اتنے غلط عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بس پیر کو نظر بھی دو، نیاز بھی دو، چڑھاوا بھی دو، قبر پہ جا کے سلام بھی کرو، پھول بھی چڑھاؤ، پیر راضی ہے بس ہمیں چھڑا لے گا۔ او خدا کے بندے، جہاں اللہ کے نبی کانپتے ہوں گے، جہاں اللہ کے رسول کانپتے ہوں گے، جہاں اللہ کے پیغمبر بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، وہاں خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوگا، خدا جانے ہم کس مقام میں ہوں گے، اور خدا جانے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ہمارے بزرگوں کا کیا مقام ہوگا اور کس عالم میں ہوں گے۔ اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے یہ بڑا غلط عقیدہ۔ اور اسی طرح اب نعوذ باللہ محبت میں بڑھ کر اتنا کافرانہ عقیدہ ایک اور بن گیا ہے، وہ یہ عقیدہ، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کو اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ پکڑ لیں تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ کہتے ہیں اگر اللہ کسی کو پکڑ لے حضور چھڑا لیں گے، حضور سفارش کر کے اس کو چھڑا لیں گے، اور اگر کسی پر یعنی حضور ناراض ہو گئے اور اپنی ناراضگی میں اس کو پکڑ لیا، اب اللہ بھی نہیں جرت کر سکتا کہ نبی سے اس بندے کو چھڑا لیں۔ نعوذ باللہ، اب یعنی خدا کمزور ہو گیا، نبی تکڑا ہو گیا، اچھا خدا ہے، اچھا عقیدہ ہو گیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اتنی بڑی کوئی جہالت ہے؟ اتنی بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے کہ اللہ پکڑ لے تو حضور چھڑا لیں، اور اگر حضور پکڑ لیں اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا؟ تو نعوذ باللہ اللہ عاجز ہو گیا۔ جو عاجز ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، جو کمزور ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اچھا اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، مخلوق خالق سے زیادہ قوت والی ہو گئی، زیادہ اختیار والی، اور یہ محبت ہے۔ کہتے دیکھ سبحان اللہ جی، حضور کا شان تو اس نے بیان کیا ہے، ان کو تو یہ شان بیان کیا یا اس کو مسلمان سے کافر بنا دیا؟ او حضور تو فرمائے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، میرا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ حضور فرمائے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میرا اللہ چاہتے ہیں تو بدر میں فتح عطا فرما دیتے ہیں، میرا اللہ چاہتے ہیں تو احد میں میرے 70 صحابہ شہید کرا دیتے، اللہ چاہتے ہیں تو فرشتے بدر میں اترتے ہیں اور کافروں کی گردنیں اڑ رہی ہے، اور مقام احد میں میرے مدنی پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، جس سے کافروں کو یہ موقع ملا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی، حضور شہید ہو گئے، حضور قتل ہو گئے۔ کافروں نے شور مچا دیا کہ حضور زخمی بھی ہو گئے، خون بھی بہ رہا ہے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، خون بہ رہا ہے۔ پھر ایک گڑھے میں پاؤں گرا تو حضور پاک پھسل گئے، تو اب کافر دشمن جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، صحابہ کے تو اوسان خطا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے میرے عزیز، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ محبت نہیں ہوتی کہ محبت میں آدمی بڑھائے تو بندے کو خدا کر دے اور خدا کو بندے سے بھی گرا دے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کو نہیں کہتے جی او جی پتہ نہیں جی وہ محبت اور عشق میں اتنے غرق تھے ہوتے ہیں، اور وہ اس عشق کے محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈوب کے ایسی بات کہہ جاتی ہیں کہ ان مولویوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا۔ تو جو خود ڈوبا ہوا ہو، ڈوبے ہوئے کی بات بھی قابل اعتبار ہوتی ہے نہ، جو آدمی ڈوبا ہوا ہو اس کی بات بھی قابل اعتبار، پتہ نہیں کیا کہتے۔ تو ڈوبے ہوئے کی تو ویسے بات قابل اعتبار نہیں ہوتی اللہ کے بندے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی ایسی باتیں جو ہیں در شریعت حجت نیس، ان کو شریعت کے اندر حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی بزرگ سے ایسی کوئی بات نکلی ہے اللہ اس پہ رحمت کرے، بس آپ چپ کریں، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم احترام کر کے کچھ نہ کہیں کہ پتہ نہیں بھی اس نے یہ بات کیسے کہہ دی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ارادہ کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی۔
پتہ نہیں وہ اس وقت کس خیال میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو شریعت کا مسئلہ بنا دو کہ اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دو، حدیث کو بھی چھوڑ دو کہ جی بزرگ نے کہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ عقیدے رکھنا جو ہے یہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اپنے عقیدے صاف رکھو، اللہ کے انبیاء برحق ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں، ان کے معجزات برحق ہیں، اللہ کے اولیاء برحق ہیں، ان کے کرامات برحق ہیں، اللہ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں بھیجے، لیکن اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کے آگے سب مانگنے والے ہیں، اللہ کے آگے سب سوال کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے سب جھولی پھیلانے والے ہیں، اللہ کے آگے سب فقیر ہیں، بے پرواہ اور غنی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں تم سب محتاج ہو، مانگنے والے، انتم الفقراء، اسی لیے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات غنی ہے، باقی تو سب محتاج۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ اس لیے میں کوشش کیا کریں کہ بعض بھائیوں کے عقائد جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اور پھر دلیل کیا ہوتی ہے؟ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے، بس جی فلاں نے کہا ہے اور میرا خیال ہے کہ بس فلاں بزرگ جو اللہ کے بندے بزرگ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، فرمایا کہ وقال ثوابا، اور کہے گا بات ثواب، ثواب ہے نا حقاً، حق بات، اور حق میں سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کما قال ابو صالح وکرما وقوله تعالی ذلک الیوم الحق، وہ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے، الکائن لا محالہ، وہ آنا ہی آنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، ای مرجعا وطریقا یهتدی الیہ ومنہجا یمر به علیہ، اللہ نے فرمایا اب جو چاہے اللہ کی طرف راستہ پکڑے اور ہدایت اختیار کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یعنی یوم القیامہ، لتأکد وقوعہ سارا قریبا لأن کل ما هو آت آت۔ مفسر نے فرمایا اللہ نے قیامت کو قریب فرمایا، وجہ کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہر چیز جو آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ای عرض علیہ جمیع اعمال خیرہ وشرا قدیمہ وحدیثہ، یعنی قیامت کے دن جو کچھ بندے نے کیا ہے وہ دیکھے گا، جو عمل گزر چکے ہیں، جو کر چکا ہے وہ آگے موجود ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کیا انہوں نے وہاں وہ موجود پائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا سب کی اس کو خبر دی جائے گی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، أَيَوَدُّ الْكَافِرُ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا تُرَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَلَقَ وَلَا خَرَجَ إِلَى الْوُجُودِ، کافر یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں ہوتا مٹی بن جاتا، پیدا بھی نہ ہوتا، نہ آج اس کو یہ دن دیکھنے پڑتے۔ وَذَلِكَ حِينَ آیَنَ عَذَابَ اللَّهِ وَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْمَالِهِ الْفَاسِدَةِ كَسَّتْرَتْ عَلَيْهِ بِأَيْدِي الْمَلَائِكَةِ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، جب وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھے گا جو اللہ کے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے۔ وقیل انما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا ويفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى انه يختص للشاة الجماع من القرناء فاذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا وتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تمام جانوروں کو بھی بدلہ دلائیں گے، تو جب جانور کو بدلہ ملے گا مانا کہ بندے کو تو ملے گا، یعنی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو اللہ اس کا بھی بدلہ دلائیں گے۔ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا فرمائیں گے کونوا ترابا، کہ سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے، تو اس وقت کافر کہے گا یار میں بھی خدا مجھے بھی مٹی بنا دیتا، عذاب سے تو بچ جاتا، کم از کم میں مٹی ہو جاتا تاکہ میں عذاب سے جو ہے وہ بچ جاتا، مجھے عذاب نہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا،
کنت حیوانا فجعلت التراب، میں بھی حیوان ہوتا، آج میں مٹی بن جاتا، عذاب سے بچ جاتا۔ وقد ورد معنى هذا في حديث السور المشهور ورد في آثار نبی ہریرہ و عبداللہ بن عمر وغیرہما۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث سور جو مشہور ہے اور پہلے گزر بھی چکی ہے، اس کے اندر میں نے حضرت ابی ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب کے آثار وہاں نقل کیے ہیں۔ تو اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو اس جگہ پر جہاں سور کی بحث آئی ہے کہ وہ سور کیا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، وہاں جو میں نے احادیث بیان کی ہیں تو وہاں جا کر یہ باقی آثار جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک پیر صاحب کا مزار ہے اور ان کے نام کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش لکھتے ہیں۔ بھئی ان کا نام نہ داتا ہے نہ گنج بخش ہے، ان کا نام تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یاد رکھیں، اللہ کی کروڑوں ان پہ رحمتیں ہوں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، بڑے شان والے بزرگ گزرے ہیں، ساری زندگی جن کی عبادت میں، ریاضت میں اور اللہ کی اطاعت میں گزر چکی ہے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے لقب دے دیا، کسی نے داتا کہنا شروع کیا، کسی نے گنج بخش کہنا شروع کیا، اور کسی نے جناب عجیب عجیب اشعار وہاں لکھے ہیں کہ ساری دنیا حضرت داتا کی محتاج ہے، اور ایسے ایسے یہ ساری چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں، اس کا حضرت سے کوئی تعلق۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا جی، جلسوں کے آپ اشتہار نہیں پڑھتے، مولویوں کے اتنے بڑے بڑے لقب لکھتے ہیں کہ او جناب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں مولوی یہی ایک ہے، باقی سارے فارغ ہیں۔ اور اللہ تبارک، یہ لوگوں کی عادات ہیں، لوگ ایسے بڑھا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ ویسے اللہ کی ذات کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر کسی کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کا اتفاق ہو جائے لیکن جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ جن لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا ان کی صحبت کا اثر ہوتا، اور یہ قاعدہ ہے کہ برے کی صحبت جلدی اثر کرتی ہے اور صالح آدمی کی صحبت میں وقت لگتا ہے۔ ایک آدمی کو برا بنانا ہو تو 1 منٹ لگتا ہے نا، لیکن برے کو اچھا بنانا ہو تو پھر تو محنت لگتی ہے، پھر تو محنتوں کے بعد جا کے اصلاح ہوتی ہے۔ تو ویسے آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اگر چیز حلال ہے اور کافر بھی بیٹھا ہے ٹیبل پہ کھا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، بھائی دوائی سب کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم دوائی کا کام نہ کرو، پیسے مجھے دے دو، میرے والا نفع مجھ سے لے لو۔ مجھے تو کچھ سمجھ تو آتا نہیں، 80,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ لیتا ہے بازار، بھائی کوئی مہربانی کرو، وضاحت کی کیا کرو۔ اب اس میں کچھ 4 5 6 مسئلے ایک مسئلے میں ٹھونسے ہوئے ہیں تو آدمی جواب کیسے دے؟ ایک آدمی کا مثلاً یہ ہے، کہتا ہے جی ایک 80,000 میں آپ کو دیتا ہوں اور سال کے بعد میں آپ سے 1,00,000 لوں گا۔ تو جب یہ معین کر لے، پختہ کر لے کہ میں 20,000 لوں گا، چاہے تمہیں گھاٹا ہو، مر جاؤ، ڈوب جاؤ، یہ حرام، سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 80,000 یا 1,00,000 تمہیں دیتا ہوں، پیسہ میرا، کام تمہارا، تم اور ہم جو ہیں نفع میں برابر کے شریک ہیں، نقصان میں بھی برابر کے شریک، جتنا نفع آئے گا ہم برابر تقسیم کر لیں گے، اور اگر گھاٹا آ گیا تو وہ بھی برابر برداشت کریں، تو وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہ نہیں جی 1,00,000 لے لو، مجھے تو 20,000 دینا نا سال کے بعد، وہ بیچارے کو گھاٹا ہو جائے، اس کے بعد باقی 80 بچے، تو 20 گھاٹا بھی بھرے، 20 تمہارا بھی بھرے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ چاہے اس کو گھاٹا نہ بھی ہو، معین کر کے چیز لینا جو ہے وہ سود ہو جاتا ہے، یہ بالکل حرام۔ باقی کوئی سپرے کا کام کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو تسلی ہے کہ وہ سپرے حرام ہے، اس میں شراب ہے، اس میں کوئی الکحل ہے، اس میں کوئی ایسے محرمات ہیں، تو حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، نفع بھی حرام۔ اور اگر آپ کو تسلی ہے کہ اس میں حرام نہیں ہے بلکہ اور چیزوں سے بھی بنایا جاتا ہے، اب آج کل پرفیوم وغیرہ یا بیوٹی کلون وغیرہ جو ہیں وہ صرف الکحل سے نہیں ہوتے ہیں، اور چیزوں سے بھی بنائے جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر حرام ہے تو سیدھی بات ہے، حرام کا بیچنا بھی حرام، حرام کا نفع بھی حرام، حلال ہے تو جائز۔ ایک شخص نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، تو بہرحال ایک اصولی بات یاد رکھ لیں کہ آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں بن گئی، جیسے حقیقی ماں ہے اسی طرح رضائی ماں ہے۔ تو
تو اب جیسے حقیقی ماں کے ساتھ جتنے رشتے آپ کے لیے حرام ہیں، رضائی والے بھی آپ کے لیے حرام. جو چیز حقیقی بات حرام کرتی ہے وہی دودھ حرام کرتا ہے. آپ نے جمعہ کے دن فرمایا کہ منی پاک، میں نے نہیں فرمایا. میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک اس کو وہ پاک سمجھتے ہیں کہ نہ دھویا جائے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ کھرچ کر پھینک دی جاتی تھی اور نماز پڑھ لی جاتی تھی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا دھونا ضروری ہے، وہ اس کو پاک نہیں سمجھتے. میں نے تو دونوں مسائل آپ کو عرض کیے تھے. اب جو علماء اس کو پاک کہتے ہیں اس سے جا کر پوچھیں. میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ بات ہے. زمزم کو پینے کے علاوہ اگر ہم چائے بنائیں کوئی بات نہیں، چائے بنائیں، کھانا پکائیں، کوئی منع نہیں. جن رکعت میں سورت نہ پڑا پھر پورا کیا، 4 رکعت والا 2 رکعت والا بھی مجھے نہیں سمجھ آتی اردو. خبر ملی ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عمرہ کا کپڑا جو ہے یعنی عمرے کا احرام جو ہم لوگ باندھتے ہیں، کیا عمرہ کرنے کے بعد ہم جب دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو اس کو دھوئیں؟ کیوں عمرہ کرنے سے آدمی پلید ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ کامن سینس ہے. اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے. آپ نے عمرہ عبادت کی ہے یا کوئی حرام کا کام کیا ہے؟ تو کپڑا کیوں پلید ہو گیا عمرہ کرنے سے؟ یعنی آپ نماز پڑھیں کپڑا پلید ہو جاتا ہے؟ تو عمرے میں بھی تو وہی عبادت ہے، نماز ہے، طواف ہے، صفا مروہ ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھی. کیا آپ نے جرم کیا ہے کہ وہ کپڑے پلید ہو گئے کہ اب دوبارہ دھو ڈالو؟ اللہ کے بندے، کپڑا ہے، جب تک وہ پاک ہے پاک ہے. کوئی 100 عمرہ کرے، کوئی 10 عمرے کرے، کوئی 10 حج اس میں پڑھے، ہمیشہ رکھ لے، حج پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں. ہاں اگر وہ پلید ہو جائے تو دھو ڈالو، وہ بھی ایک کپڑا ہے جیسے دوسرے کپڑے. ایک لڑکے کا شادی لڑکے سے ہوا، لڑکی سے ہوا، پتہ نہیں کیا ہو. 4 سال بعد لڑکا گم ہو گیا. لڑکا گم ہونے کے بعد 4 سال اور گزر گیا، لڑکی نے شادی کیا. شادی کرنے کے بعد 40 سال کے بعد پھر لڑکا مل گیا. تو عمر تو گنو کتنی ہو گئی؟ ہاں جی، شادی جو ہوا پہلے دیکھو نا، ابھی شادی کم سے کم چلو 16 سال میں شادی ہو گئی. 16 سال کے بعد 4 سال کے رہ گئی، 24 سال ہو گئے. 4 سال کے بعد لڑکا گم ہو گیا. تو اب 4 سال کے بعد اس نے پھر اور شادی کر لیا تو 28 سال ہو گیا. پھر 40 سال کے بعد لڑکا نکلا. اب کہاں عمر ہو گئی؟ تو 78 سال تک وہ زندہ رہی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. جہاں کا مسئلہ ہے وہاں سے جا کے پوچھو. ایسے لوگ جھوٹ موٹ لکھتے ہیں، غلط بات ہے. اگر ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک لڑکی لڑکے کا نکاح ہو گیا، لڑکا گم ہو گیا، اب اس کی خبر نہیں آ رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ کوئی خط نہیں، اطلاع نہیں، پتہ نہیں، ڈھونڈا ہے، اعلان کیا، اشتہار کیا، پتہ نہیں. اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی شریعت کے محکمے میں جا